اور بڑی انٹرسٹنگ سی گفتگو جاری ہے جناب محمد شعیب انعام صاحب کے ساتھ، جو کہ تھیوری ٹیسٹ ماسٹر ہیں اور ان کا ایکسپیرینس ہے تھیوری ٹیسٹ کے حوالے سے، آئی ٹی کے حوالے سے، اور خاص کر لائف ان یو کے ٹیسٹ جو بہت سارے لوگوں کو دقت ہوتی ہے نیچرلائزیشن یا جب برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں. تو ہم گفتگو کر رہے تھے خاص کر کے وہ لوگ جو کہ اسکیمرز کا شکار، اسکیمرز کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اور بہت ساری ان کو پریشانیاں بھی لاحق ہوتی ہیں بعد میں، کیونکہ لوگ پیسے بھی لے جاتے ہیں اور کام بھی نہیں ہوتا. تو اس صورت میں اسکیمر سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں، ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کس طرح کے اسکیمرز یہاں پہ موجود ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ ایک تو اسکیمرز وہ ہیں جو کہ اوپنلی آپ سے کہتے ہیں کہ جی پیسے لیں اور میں آپ کو کام کرا دیتا ہوں، جو کہ نہیں کرنا چاہیے اور غلط ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی لوگ موجود ہیں، وہ کس طرح کے پیکیجز آپ کو دیتے ہیں اور کس طرح کے پرومسز کرتے ہیں، ان پرومسز میں کس حد تک سچائی ہوتی ہے. تو بتائیے گا کہ جو لوگ ڈفرینٹ پیکیجز بنا کے دیتے ہیں ان میں کیا سچائی ہے، لوگ کیا آپشنز دیتے ہیں، کیا آفرز کرتے ہیں. اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کچھ ٹیل ٹیل سائنز ہیں، اگر ہم ان کا دھیان رکھیں تو ہم اسکیمر سے بچ سکتے ہیں. ایک تو اوپنلی بات ہو گئی کہ جو آپ سے پیسے مانگ رہا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ جھوٹ ہے، اور اس میں لٹوانے والوں کا بھی خاص قصور ہے کہ وہ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں ایسے لوگوں کو، محنت کیوں نہیں کرتے. اچھا ایک اس میں تو کوئی شک نہیں. ہم لوگ اکثر یہاں پہ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ جی میں نے چوری کا موبائل لے لیا اور یہ چیزیں، یہ چوری کا لیپ ٹاپ لے لیا اور دیکھیں کتنا سستا لے لیا. اور بعض اوقات وہی لوگ اسکیمز کا بھی شکار ہوتے ہیں کہ جی بعض اوقات وہ لیپ ٹاپ بیچنے کے لیے آئے اور پانی کی بوتلیں دے گئے. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. آپ کی اپنی نیت بھی پہلے ٹھیک ہونی چاہیے کہ آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ آپ غلط کام نہیں کر رہے، آپ اسکیم کی طرف نہیں جا رہے. آپ نہیں چاہتے کہ کسی کو رشوت دیں یا کسی کو اس طرح سے پیسے دیں کہ آپ کا کام 2 نمبر طریقے سے ہو جائے. جی اچھا، دوسرا اس میں ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جو دشمن چھپا ہو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو اگر آپ کو کوئی اپنی پروڈکٹ سیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ساتھ میں وہ یہ دعوے کرے کہ جی مجھے پتہ ہے کہ ایگزام سینٹرز میں کون سے کویسچن آتے ہیں، یا امپرسنیٹ کرے، یہ امپرسنیشن جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے. لوگوں کے ذہن میں ایک ایونٹ کریٹ کرنا کہ جب اس کا نام لیا جائے وہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی شاید جینوئن ہے. جیسے کہ میں ایک اپنے کلچر سے مثال دیتا ہوں، جیسے وہ اگر کسی بندے کو پولیس نے روکا تو وہ آگے سے کاغذ دکھاؤ تو وہ آگے سے اپنے ملک میں کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں میرا بھائی جج ہے. جب اس نے پوچھا کون سے جج، پتہ لگا جی وہ اعجاز ہے، اس کو جج کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہاں پہ بھی ایسے ہیں جو شو یہ کرتے ہیں، پروٹینڈ یہ کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے جی کہ ایگزام میں کون سے کویسچن آتے ہیں، ہم نے کویسچن نکال لیے ہیں جی. تو جب بھی آپ اس طرح کے دعوے سنیں کہ کویسچن نکال لیے ہیں جی اور ہمارا کوئی ایگزام سینٹر سے کسی قسم کا تعلق ہے، تو یہ بالکل جھوٹ ہے. ایسی یہ تو بالکل جھوٹ ہے. لیکن آپ نے جس طرح سے پہلے سے کہا آپ نے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ کنسیپچول سٹڈیز کریں، آپ یہ نہیں کہ آپ رٹا لگا لیں. آپ کو کویسچن اگر پتہ بھی ہے، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم جو نیشنل ہائی وے کی بکس ہیں سوال اسی میں سے ہی آتے ہیں. نیا قانون تو نہیں بنا کے لے کر آ رہے نا. آپ نے ان سوالوں کو اچھے طریقے سے صرف انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اگر کوئی لوگ اس طرح کا کلیم کر بھی رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا کلیم پرنسپلی غلط نہ ہو، کہ ان کے سوال ایسے ہی ہوں گے، لیکن آپ کو اگر سمجھ نہیں آئے گی اور سوال کسی اور طریقے سے پریزنٹ ہوگا تو یو کانٹ پاس. دیکھیں 750 سے اوپر سوال ہیں، 750 پلس، اور سارے کے سارے امپورٹنٹ ہیں. اگر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ چند سوال امپورٹنٹ ہیں، یہ غلط بات ہے. کیونکہ ہر ایک سوال، کچھ ایسے سوال بھی ہیں کہ جن کا تعلق انسانی جان کے ساتھ ہے. اس میں ایک چیپٹر ہے پورے کا پورا انسیڈنٹ ایکسیڈنٹ ایمرجنسیز. تو اگر کوئی یہ کہ جی یہ امپورٹنٹ ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں، تو پھر ڈی وی ایس اے کو کیا ضرورت ہے 750 سوال ڈالنے کی؟ وہ صرف 150 سوال یا 100 یا 50 سوال ہی دے دیں. تو اگر یہ دعوے کریں کہ جی ہم آپ کو سوال بھیجیں گے، ہمیں پتہ ہے، ہم نے سوال نکال لی ہیں، تو بچ کے رہیں، احتیاط کیجیے. یہیں سے معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے.